ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ پیچھے راسخین فی العلم کا ذکر ہوا تھا پچھلی آیت میں، تو یا تو یہ دعا ہے جو لوگ علم میں پختہ راسخ تھے کہ وہ یہ دعا مانگتی ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ تو یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو یہ دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس دعا کو مانگنا چاہیے، اس دعا کو کرنا چاہیے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ اچھا، یا پھر اس دعا کی وجہ ایک اور یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے ان لوگوں کا ذکر فرمایا تھا پچھلی آیت میں جن کے دلوں میں کجی ہے اور جو فتنے کے لیے اور فساد کے لیے وہ متشابہات کے پیچھے جاتی ہیں، محکمات کے پیچھے نہیں جاتے، ایسی آیات کے پیچھے جاتی ہیں جن آیات کے معنی جو ہیں وہ متشابہ ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ دعا تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کجی پیدا نہ کر دے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر ٹیڑھا پن کہیں پیدا نہ کر دے، یہ ان کو تلقین کی گئی جو ان سے ہے۔ تو یہ جو دعا ہے، اب اس کے تین پہلو ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ پیچھے راسخین فی العلم کا ذکر گزرا پچھلی آیت میں، تو یہ دعا جو ان سے ہے یہ راسخین فی العلم کی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا تو یہ راسخین فی العلم دعا کرتی ہیں۔ نمبر دو، یا یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہ دعا مانگنی چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے۔
تو یا جس طرح پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہوا تھا جن کے دلوں میں کجی ہے، جو متشابہات کے پیچھے جاتی ہیں، ان آیات کے پیچھے جن کے معنی ظاہر نہیں ہیں، جن کے معنی متشابہ ہیں، ان آیات کے پیچھے جاتی ہیں، اور وہ بھی صرف فتنے کی وجہ سے کہ کوئی فتنہ اور فساد ہو۔ تو مسلمانوں کو یہ دعا کرنے کی تلقین کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کجی پیدا نہ کر دے۔ اس لیے اللہ پاک نے یہاں یہ فرمایا کہ یعنی یہ دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس دعا کے ایک معنی یا ایک پہلو یہ بھی ہوا کہ ہمیں شیطان اور اپنے نفسوں کے شر سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ، اپنے نفس کے شر سے محفوظ رکھ، تاکہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، تاکہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ اور ایک اس کا پہلو یہ بھی ہے اس دعا کا کہ ہمیں ایسی آفتوں اور بلاؤں میں مبتلا نہ فرما جس کی وجہ سے ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں، کہ تو ہمیں ایسی بلاؤں میں مبتلا کر دے یا ایسی آفتوں میں مبتلا ہم ہو جائیں کہ جس سے ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں۔ تو مولا کریم ایسی بلاؤں کو یا ایسی آفتوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جس سے ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں۔ پر ایک پہلو یہ ہے کہ یا اللہ ہمیں شیطان کے شر سے، اپنے نفس کے شر سے محفوظ فرما کہ کہیں ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ ہم پر اپنا لطف و کرم کرنے کے بعد الطاف اور عنایت کو، جو تو ہم پر لطف و کرم کرتا ہے، جو تیرے انعامات ہمارے پر ہوتی ہیں، ان انعامات کو ہم سے سلب نہ فرما، ان انعامات کو ہم سے واپس نہ لے لے، جس کے نتیجے میں بھی ہم فتنے میں پڑ جائیں اور ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں۔ کہ تو نے ہمیں اتنے انعام و اکرام سے نوازا اور بعد میں تو وہ سارے انعام و اکرام معاذ اللہ سلب فرما لے، تو کہیں ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، یا ہمیں ایسی بلاؤں اور آفتوں میں نہ ڈال جس کی وجہ سے ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں، یا کہیں ہم شیطان کے شر اور نفس کے شر سے ہمیں محفوظ فرما کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ جو دعا ہے، یا تو راسخین فی العلم کرتے تھے جیسے پیچھے ذکر ہوا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو حکم دیا گیا کہ یہ دعا مانگا کریں۔ اور نمبر 3، پیچھے ذکر ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں کجی یا ٹیڑھا پن ہے، جو فتنہ اور فساد کے لیے متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں، محکمات کو نہیں دیکھتے، اور صرف ان کی نیت فتنہ اور فساد ہوتی ہے۔ اس لیے یا تو ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا کہ جون سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کہ یہ دعا مانگا کرو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، کیونکہ سب اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، دلوں کو سیدھا کرنے والا بھی وہی ہے، دلوں کو ٹیڑھا کرنے والا بھی وہی ہے۔ تو جس کا چاہے دل سیدھا کر دے، جس کا چاہے دل ٹیڑھا کر دے، تو اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے۔ تو ایک پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی امت کو یہ تلقین کی گئی کہ یہ دعا مانگا کرو،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور ہمیں اپنی رحمت سے عطا فرما کہ تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو یا تو یہ راسخین فی العلم دعا کرتے تھے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو حکم دیا گیا کہ یہ دعا مانگا کریں، یا چونکہ پچھلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر گزرا جن کے دلوں میں کجی تھی، جو متشابہات کے پیچھے جاتے تھے، مقصد ان کا فتنہ اور فساد تھا کہ یہ دعا کیا کرو کہ مولا کریم ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ دلوں کو سیدھا کرنا اور دلوں کو ٹیڑھا کرنا اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں، اس لیے یہ دعا کیا کرو جو ان سے۔ تو ایک وجہ یہ بھی کہ شیطان اور اپنے نفسوں کے شر سے محفوظ فرما تاکہ ہمارے دل ٹیڑھے نہ ہوں، یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ اور ایک پہلو یہ کہ ہم پر ایسی آفتیں یا بلائیں نہ مسلط کر دے جس سے ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں، ایسا بھی نہ کر۔ اور تیسرا یہ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں انعام و اکرام سے نوازنے کے بعد وہ انعام و اکرام ہم سے واپس نہ لے لے، سلب نہ کر لے کہ جس سے ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں۔ تو ان تینوں صورتوں میں بھی اور ان تینوں صورتوں میں بھی یہ دعا کیا کرو کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ مسند امام احمد کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت زیادہ کیا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ تو ہماری کیا اوقات ہے، ہم کس کھاتے کے اندر؟ نبیوں کے تاجدار یہ دعا فرماتے تھے، حالانکہ آپ سے زیادہ دل اقدس، دل مبارک کس کا سیدھا ہوگا؟ آپ دعا مانگا کرتے تھے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے روایت ہے، آپ بی بی عائشہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بہت ہی زیادہ کیا کرتے تھے، اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ یہ دعا بہت زیادہ کرتی ہیں۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ یہ دعا بہت زیادہ کرتی ہیں، تو آپ نے فرمایا ہر دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، ہر دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں، جب وہ چاہتا ہے تو اس دل کو مستقیم رکھتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو وہ اس دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو کیا تم نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کیا تم نے یہ قول نہیں سنا کہ ہمارے رب ہمارے ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر، امام ترمذی نے اور مختلف محدثین نے حضرت انس سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ والی دعا بہت ہی زیادہ کیا کرتے تھے کہ اے دلوں کے بدلنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لے کر آئی ہیں اس پر ایمان لا چکی ہیں، کیا اب آپ کو ہمارے متعلق کوئی خطرہ ہے؟ ہم تو آپ پر ایمان لا چکے، اور جو کچھ آپ لے کر آئے ہم اس پر بھی ایمان لے آئے، تو کیا اب آپ کو ہمارے متعلق ابھی بھی کوئی خطرہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہارا دل اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے،
اور وہ ان دلوں کو بدلتا رہتا ہے، یعنی ان دلوں کو وہی سیدھا رکھتا ہے اور جب چاہتا ہے ٹیڑھا کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے پھر سیدھا کر دیتا ہے۔ وہ جس کے دل کو چاہے سیدھا کر دے، وہ جس کے دل کو چاہے ٹیڑھا کر دے۔ اس لیے یہ دعا بہت زیادہ مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ آگے فرمایا ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے جس کے وقوع میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولا کریم، تو نے لوگوں کو اس دن جمع کر دینا ہے جس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے۔ لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو علماء راسخین نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ وہ ہدایت دینے کے بعد ان کے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرے، اور ہدایت یافتہ ہونے اور دلوں میں کجی نہ ہونے کا ثمرہ جو ہے، جو اس کا پھل ہے، یہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ یہ چیز قیامت کے دن ظاہر ہوگی۔ اس لیے انہوں نے کہا، راسخین فی العلم نے انہوں نے کہا کہ وہ قیامت کے دن کے اوپر یقین رکھتی ہیں، قیامت کے دن کے اوپر یقین رکھتی ہیں، اور جزا اور سزا کے جاری ہونے کے اوپر بھی یقین رکھتی ہیں، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر بھی ایمان رکھتی ہیں، اور قیامت کے دن پر چونکہ ان کا یقین اور اعتقاد اس مرتبے اور اس مقام پر تھا، اس لیے انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ اس لیے انہوں نے یہ دعا کی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ پاک ان کی اس کیفیت کا بھی ذکر کر رہا ہے کہ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، کہ اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو اس دن جمع فرمانے والا ہے۔ ہمیں اس بات کا 100% یقین ہے کہ وہ دن بہت جلد ظاہر ہونے والا ہے، اور اس دن کے واقعہ ہونے میں کوئی شک اور شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ اور ہدایت یافتہ ہونا یا دلوں کے اندر ٹیڑھا پن نہ پایا جانا جون سا ہے، اس کا جو پھل اور فروٹ یا رزلٹ جون سا ہے، وہ کس دن؟ وہ روز جزا والے دن اس نے ظاہر ہونا ہے، اور ہمیں اس دن کی جزا اور سزا کے اوپر پورا ہمارا ایمان ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے، اور ان کے یقین اور مرتبے کا یہ مقام اور یہ عالم تھا کہ اس کی وجہ سے بھی انہوں نے یہ دعا فرمائی، جس کا ذکر پچھلی آیت میں گزرا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ کیونکہ انسان کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے اندر ہے، وہ جب چاہے جس کا دل سیدھا کر دے، جس کا دل چاہے ٹیڑھا کر دے، جس کے دل کو چاہے ہدایت دے دے، جس کے دل کو چاہے اس میں کجی کر دے۔ اس لیے چونکہ روز جزا اور قیامت کے دن پر ایمان کا یہ عالم تھا، اس لیے انہوں نے اس لیے بھی ایک پہلو یہ بھی نکلتا ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ مولا کریم، اس دن کے واقعہ ہونے میں کوئی شک اور شبے کی بات ہی نہیں ہے، 100% سے بھی 1000% اس دن نے ان قریب واقعہ ہونے والا ہے۔ اس لیے ہم تیری بارگاہ میں اس لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اب ہمیں ہدایت جو تو نے عطا فرمائی ہے، اس ہدایت کو دینے کے بعد اب ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا مولا کریم، ہمیں اسی ہدایت کے اوپر
قائم رہنے دینا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے صالحین کو نیک کاموں کے اوپر انعام دینے کی جو خبر دی ہے اس کو وعد کہتے ہیں، اور برے اعمال پر سزا دینے کی جو خبر دی ہے اس کو وعید کہتے ہیں. انعام کی جو خبریں ہیں وعد، اور جو سزا کی خبریں اس کو وعید کہا گیا ہے. اور اس پر یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا اپنے وعدے کے خلاف کرے. خدا اپنے وعدے کے خلاف کرے، اس نے جو وعدہ کیا ہے اس کا وعدہ وہ پکا ہے. مثلا یعنی اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو جو ثواب عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف نہیں کرے گا. نیک لوگوں کو اس نے جو ثواب عطا فرمانے کا وعدہ کیا ہے اللہ اس کے خلاف نہیں کرے گا. اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس وعدے کو پورا کرے گا، وہ اس وعدے کو پورا کرے گا. کیونکہ کریم جو ہے جب کسی انعام کا وعدہ کر لے تو اس کے خلاف نہیں کرتا، اور اگر وہ اس کے خلاف کرے تو پھر یہ اس کا عیب شمار کیا جاتا ہے. اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے، وہ کریم ہے. اس نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو انعام میں یہ چیزیں دے گا، تو وہ اپنے وعدے سے کبھی خلاف نہیں کرے گا. اور اگر وہ اپنے وعدے سے خلاف کرے تو یہ ایک عیب گنا جاتا ہے، یہ ایک عیب گنا جاتا ہے. اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اچھا، مگر اگر وہی کریم کسی مجرم کو سزا کی خبر دے اور پھر اس کو سزا نہ دے اور اپنی وعید کے خلاف کرے، تو اس پر اس کی برائی بیان ہوگی یا اس کی مدح اور تعریف بیان ہوگی؟ بظاہر تو اس نے اپنے وعدے کے خلاف کر دیا. اس نے جو انعام کا وعدہ کیا انعام دیا، اور اگر انعام نہ دے تو وعدے کے خلاف کرے. اور وعدہ کا خلاف کرنا انعام کی صورت میں یہ ایک عیب ہے، اور اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. ایسے ہی ہے نا. اچھا، لیکن اگر اس نے کسی مجرم کو سزا کی خبر دی اور پھر اس کو سزا نہ دے اور اپنی وعید کے خلاف کرے، تو اس پر اس کی برائی کی جاتی ہے یا مدح سرائی کی جاتی ہے، یا اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ اس نے بخش دیا، اس نے معاف کر دیا، یا اس کی تعریف اس کے محاسن میں شمار کیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے خلف وعید جائز ہے کہ وعید کے اوپر جو اس نے وعدہ کیا اس نے اگر اس کو بظاہر پورا نہیں کیا تو یہ جائز ہے، یہ اس کی تعریف کے اندر آئے گا، یہ اس کی تعریف میں آئے گا. مثلا اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کو، قاتلوں کو، جھوٹوں کو جو عذاب کی وعید سنائی، لیکن اس کے باوجود یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وعید کے خلاف کرے اور کسی مسلمان کو ان گناہوں پر عذاب نہ دے ان گناہوں کے اوپر جن سے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس دعا کا جو ذکر ہے، جو بار بار اس کے اندر ذکر ہوا کہ اللہ پاک نے یہ جو فرمایا کہ یہ دعا کیا کرو، کہ یا تو یہ راسخین فی العلم کی دعا ہے،
یا پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو حکم دیا گیا کہ یہ دعا مانگا کرو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جب وہ چاہتا ہے اس دل کو سیدھا رکھتا ہے، ہدایت پر رکھتا ہے، مستقیم رکھتا ہے، اور جب چاہتا ہے اس کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا یہ دعا مانگا کرو کہ ہمیں مولا کریم ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ کرنا، کہیں ایسے انعام و اکرام عطا فرما کر ان کو سلب کر کے ہمیں ایسے امتحان میں ڈال دینا کہ ہمارے دل ٹیڑھے ہو جائیں۔ نہ مولا کریم، بس ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمارے دلوں کو ہدایت کے اوپر رکھنا، یہ اس کے اندر حکم تھا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔